اسلام کیا کہتا ہے سنو. حضرت عمر فاروق جب یروشلم کی طرف سفر کر رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف آپ کو جانا تھا، راستے میں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اور میڈیا والوں لکھو، تمہیں یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں یا تم نے پڑھا نہیں ہے، لکھو. جیسی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، عمر ہی کے ایک آدمی نے اذان دی. امیر المومنین پوچھتے ہیں آس پاس کوئی مسجد ہے یا نہیں؟ جواب ملا کوئی مسجد نہیں ہے. عیسائی اپنے گھروں سے نکل کر آئے، کہنے لگے امیر المومنین مسجد نہیں تو کیا ہوا، ہمارا گرجا موجود ہے، ہمارے گرجا میں آپ نماز پڑھ لیجئے. ہم نے اس گرجا میں جیسس کی، عیسیٰ مسیح کی کوئی مورتی نہیں لگائی ہے، آپ کہیں تو میں اس کو دھل دیتا ہوں. امیر المومنین نے کہا دھل دو. گرجا دھل دیا گیا. امیر المومنین نے کہا چٹائی بچھا دو. چٹائی بچھا دی گئی. امیر المومنین نے کہا مصلی آگے. جو لے کر آئے تھے کھجور کے پتوں کی چٹائی، اس کو آگے بچھا لیا. کہا ایک آدمی اقامت کہے. اقامت بھی کہہ دی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امیر المومنین نے فرمایا استووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو. جیسے ہی صفیں درست ہو گئی، آپ نے قبلے کی طرف منہ کر لیا. قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد ابھی اللہ اکبر نہیں کہا، فوراً کہا اس مسلمانوں میرے ساتھیوں یہ چٹائی اٹھا لو جو تم نے بچھائی ہے اور گرجے سے باہر نکلو. گرجے سے باہر نکلے. باہر سڑک پر، روڈ پر، بیابان جنگل میں، اس جگہ پر جہاں عیسائیوں کی بستی تھی، چٹیل میدان میں چٹائی بچھا لی اور وہیں سترہ لگایا اور نماز ادا کر لی. جب نماز پڑھ چکے تو عیسائیوں نے کہا امیر المومنین کیا ہو گیا، ہم تو آپ کو اجازت دے چکے تھے اپنے گرجا میں نماز پڑھنے کی، پھر آپ نے ہمارے گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ چٹائی بھی بچھا لی، آپ چلے بھی گئے، اقامت بھی کہہ دی گئی، پھر آپ نے ہمارے گرجا میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا یا ہمارے گرجے میں نماز نہیں ہوتی آپ کی؟ حضرت عمر نے اس عیسائی کو اپنے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، فرمایا نہیں میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے گرجا میں میری نماز ہو جاتی، اللہ کی قسم میرا اسلام نہیں روکتا، تمہارے گرجا میں میری نماز جائز تھی، ہو جاتی، میرا اسلام ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن میں نے سوچا آج کہیں تیرے گرجا میں اگر میں نے نماز پڑھ لی تو بعد میں آنے والے مسلمان کہیں تمہارے اس گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ ٹھونک دیں اور یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ اس مسجد میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی اس لیے یہ مسجد ہے، اپنا گرجا خالی کرو. عمر کے انتقال کے بعد تمہارے گرجا پر مسلمان کہیں مسجد ہونے کا دعویٰ نہ ٹھونک ڈالیں. میں نے اس ڈر سے تمہارے گرجا میں نماز نہیں پڑھی تاکہ مسلمانوں کو کوئی بہانہ نہ ملے. میرے پیارے ساتھیوں یہ اس وقت کے حالات ہیں جب حکومت و سلطنت ہمارے ہاتھ میں تھی اور ہم پاور میں تھے، اس کے باوجود ہم اجازت کے باوجود کسی کی گرجا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس ڈر سے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں تمہارے اس گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ نہ ٹھونک دیں. یہ تھا ہمارے حکمرانوں کا حال. میرے بھائیوں ہمارے امن و امان کو کلنکت مت کرو. اسلام کے ماننے والے ہمیشہ امن و امان کے ماحول کو قائم رکھتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، اور بھارت میں بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن و امان قائم رہے.